کہ ہم اس کا رسپانس ایک دینا چاہ رہے ہیں۔ برابری پارٹی پاکستان کے چیئرمین کے طور پہ وہاں میں گیا تھا، میں نے وہاں سپیچ کرنی تھی اور انہوں نے مجھے بلایا ہی چیئرمین برابری پارٹی پاکستان کے حوالے سے تھا، تو میں نے ادھر پولیٹیکل سپیچ ہی کرنی تھی، سب کو پتا تھا، آرگنائزرز کو بھی پتا تھا۔ جب میں نے سپیچ سٹارٹ کی تو اس میں نے کرٹیسائز کیا تمام گورنمنٹس کو، اس میں صرف پی ڈی آئی کی یہ جو حالیہ گورنمنٹ ہے یہ نہیں تھی، تمام گورنمنٹس تھی، کیونکہ نوجوان سارے بیٹھے تھے میرے سامنے، اور نوجوان آپ کو پتہ ہے ان کے کتنے مسائل ہیں اس وقت، ان کے بے روزگاری کے مسائل ہیں، ان کے علاج کے، ان کے تعلیم کے، سارے مسائل ان کے ہیں، اور وہ حل تو نہیں ہو رہے، سب کو معلوم ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے دن بہ دن۔ تو چونکہ ان کو لگا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو انہوں نے بہت ہی اچھا رسپانس دیا، انہوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی، انہوں نے نعرے مارنے شروع کر دیے، وہ بڑے خوش تھے کہ چلیں ہماری بات ہو رہی ہے، اور یہ بڑا نیچرل رسپانس تھا ان کا۔ میں نے کوئی 45 منٹ تقریر کی ہے وہاں، یہ تو نہیں ہے کہ وہاں 1 منٹ کے اندر اندر میں تقریر کر کے ختم کر رہا تھا، لیکن ہوا یہ کہ انتظامیہ اور اسٹوڈنٹس اور یوتھ ساری جو بیٹھی تھی، اور ایون جو آرگنائزرز تھے اس ایونٹ کے، وہ سارے تو میرے ساتھ تھے، لیکن کچھ پی ڈی آئی کے کچھ کارکن تھے، نوجوان تھے، میں کہوں گا نادان تھے بڑے، انہوں نے آگے، میں بول رہا تھا مائک پہ، تو انہوں نے آگے مائک پہ بولنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اب یہ وہ بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات ہونی چاہیے کہ ہم پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں بات کیوں نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ایک جائز تنقید کرتے ہیں اور ایک لحاظ کے ساتھ تنقید کرتے ہیں، لحاظ رکھ کے، تو اس میں ایسی کون سی پرابلم ہے؟ اور کوئی پرسنل بات تو کوئی بھی نہیں کی، میں نے تمام جو باتیں کی ہیں میں نے فیکٹس پہ بات کی ہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں نہ بات کرنا یہ کوئی فیشسٹ ملک ہے یا فیشسٹ ٹرینڈ ہے کیا پی ڈی آئی کا، یا بنتا جا رہا ہے سیاست میں، یہ کوئی عدم برداشت کا، انٹالرنس کا، یہ ایک دوسرے کی بات نہ سنی جائے، فریڈم آف سپیچ کے اوپر حملہ، یہ کون سا ملک ہم بنا رہے ہیں؟ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ان ڈیموکریٹک بھی ہے اور ان ہیومین بھی ہے، اس کو ایسے تو نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی بات برداشت کرنی چاہیے۔ اور پھر پرائم منسٹر صاحب جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، عمران خان صاحب نے تو اپنی ساری کی ساری پولیٹکس جو ہے وہ 2 لوگوں کو ٹارگٹ کر کے بلڈ کی ہے، نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، سب کو معلوم ہے۔ تو جب وہ ٹارگٹ کرتے رہے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہوگی جو میری یہ جو ان نوجوانوں کے ساتھ ایک میری گزارش ہے، ذرا آپ یہ سنیں غور سے، جن لوگوں کو بھی عمران خان صاحب بڑے اچھے لگتے ہیں، پی ڈی آئی بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں، کہ آپ کے ہی والدین تھے، آپ کے ہی رشتہ دار تھے، آپ کے اپنے دوست یار تھے جو عمران خان صاحب کو ووٹ ہی نہیں دیتے تھے۔ یہ تو عمران خان صاحب 22 سال سے جو کر رہے ہیں سیاست، اس میں ان کو 3 دفعہ تو ووٹ نہیں ملا، یہ تو اب جا کے ان کو ووٹ ملا ہے 2013 میں پہلی دفعہ، اور پھر 2018 میں حکومت بنائی ہے انہوں نے۔ تو انہوں نے بلڈ تو پچھلے 10 سال میں کیا ہے، وہ کس طرح کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف انہوں نے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے خلاف بات کر کے کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق ہے، انہوں نے کیا ہے۔ تو اگر ان کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو یہ لوگ جو ہے برداشت نہیں کرتے۔ مطلب آپ کے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بنے ہی اس کی وجہ سے ہیں کہ وہ تنقید کرتے تھے لوگوں کے اوپر، اور جائز تنقید کرتے ہوں گے، میں نے کب کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط کرتے تھے، لیکن جب ان پہ تنقید ہوگی، اور کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ لوگ بجلی کے بل نہیں دے پا رہے، گیس کے بل نہیں دے پا رہے، اور لوگوں کے پاس جابس نہیں ہیں، لوگ پریشان ہیں، ابھی ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ تو ہماری ایک سیاسی جماعت ہے برابری پارٹی پاکستان، ہم آئے ہی 99% کی نمائندگی کرنے کے لیے ہیں، ہم مڈل کلاس محنت کش نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں اس ملک میں جو آج تک کسی نے نہیں کی، ہم اس طبقے کی بات کریں جو پسا ہوا ہے۔ تو اگر ہم عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے اور جائز نہیں بنائیں گے تو پھر اس ملک میں سیاست کیسے ہوگی؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بھی مذمت کرنی چاہیے تھی اس بات کی۔ میں ایک پبلک فگر ہوں، اس ملک میں جتنے عمران خان صاحب کو لوگ جانتے ہیں اتنے مجھے بھی جانتے ہیں، اس ملک کے دیہاتوں میں، شہروں میں، گاؤں میں، ہر جگہ قصبوں میں مجھے جانا جاتا ہے۔ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ میرے گانے سنتے ہیں، کروڑوں لوگ ہیں جو میرے آرٹ سے مستفید ہوتے ہیں، اور اب میری پولیٹکس میں بھی وہ دھیان رکھ رہے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو عمران خان صاحب، اگر آپ کی جماعت کے لوگ، عہدے دار آپ کے وہاں پہ فیصل آباد کے اندر، اگر وہ آ کے ایک پبلک فگر کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے بدتمیزی کرتے ہیں، بد لحاظی کرتے ہیں،
تو عمران خان صاحب آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ مذمت کریں اس کی. آپ اس ملک میں ایک اچھی مثال قائم کریں. آپ لوگوں کو کہیں کہ اس ملک کے اندر عدم برداشت نہیں ہونی چاہیے. یہ کیوں ضروری ہے عمران خان صاحب؟ اس لیے کہ آپ نے ساری عمر تو پرائم منسٹر نہیں رہنا, کوئی بھی نہیں رہتا. تو فرض کریں ابھی تو آپ سیکیورٹی میں ہیں, جب پرائم منسٹر آپ نہیں رہیں گے اور آپ بھی سیاست میں واپس آئیں گے اور تقریر کرنے کہیں جائیں گے, اور اگر یہی حالات رہے اور یہ بڑھتے گئے اور آپ کو بھی کسی نے تقریر کرنے سے روک دیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ تو لمحہ فکری آپ کے لیے بھی. یہ کون سی سیاست ہے جو اس ملک میں اب جنم لے رہی ہے, اور یہ کون سی سیاست ہے جس کو آپ پروان چڑھا رہے ہیں؟ اور یہ آپ کا اپنا جو ہے پی ڈی آئی کا جو کلچر ہے اس کو چینج کریں. یہ تمام نوجوان میرے دوست ہیں, میرے ہم وطن ہیں, میرا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ برابری پارٹی پاکستان میں آئیں گے انشاءاللہ سارے کے سارے, لیکن یہاں پہ ان کو یہ رویہ ہم نہیں اختیار کرنے دیں گے. برابری پارٹی پاکستان جو ہے وہ لحاظ کے ساتھ, تمیز کے ساتھ, بڑے پیار محبت کے ساتھ سخت بات بھی کرنی ہو تو کرتی ہے, لیکن ہم کبھی لحاظ کا دامن نہیں چھوڑتے, ہم تمیز کا دامن نہیں چھوڑتے, ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح برا جو ہے سلوک نہیں کرتے. میرے ساتھ کوئی بدتمیزی انہوں نے نہیں کی, لیکن یہ کافی ہوتی ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے مائک پہ بولنا شروع کر دیا جبکہ میں بول رہا تھا. اچھا, ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آرگنائزرز جو ہیں, ابھی میں ان سے کہوں گا وہ اپنے ٹویٹر پہ جائیں اور یہ بات کریں. آرگنائزرز مجھے کہتے رہے کہ نہیں آپ صحیح ہیں, یہ غلط ہیں, آپ اسپیچ دوبارہ کریں. آپ بلیو کریں ہماری پارٹی اتنی زیادہ ہم برداشت کی بات کرتے ہیں, ٹالرنس کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ نہیں اب یہ نہ ہو کہ ادھر کوئی مسئلہ ہو جائے, لوگ آپس میں لڑ پڑے ہماری وجہ سے. تو میں نے آئی آپٹیڈ آؤٹ آف دیٹ ایکٹیویٹی آف دیٹ اسپیچ دیٹ آئی واز میکنگ. میں نے کہا کہ رہنے دیتا ہوں, کوئی بات نہیں. آرگنائزرز کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ آپ دوبارہ کریں اسپیچ آگے, کیونکہ انہوں نے ہمارا پروگرام خراب کیا ہے. تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ برابری پارٹی پاکستان کا ظرف ہے, ہمارا بھی ظرف ہے کہ ہم نے اس کو کنٹینیو نہیں کیا اور ہم نے سمجھا کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے. تو عمران خان صاحب کو صرف پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ اس کی مذمت کریں. میں ایک پبلک فگر ہوں, آپ کی مذمت کرنا بنتی ہے. یہ مثال قائم کریں تاکہ اس ملک کے اندر آئندہ سیاست جتنی بھی ہو رہی ہے اس کے اندر برداشت کے ایلیمنٹ آئے. آپ پرائم منسٹر ہیں اس وقت, جب آپ پرائم منسٹر نہیں رہیں گے تو یہ بات جو ہے اس کا کوئی اتنا افیکٹ نہیں ہوگا لوگوں پہ. ابھی تو آپ تمام پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, آپ مذمت کریں اس بات کی, یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ مذمت نہیں کریں گے تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے بھی آ سکتی ہیں, اور میرا خیال ہے سیاست کا پاکستان میں خدا ہی حافظ ہوگا. آپ کی سنگنگ کی وجہ سے لوگ آپ کو زیادہ پسند کرتے ہیں. عمران خان کو بھی کرکٹ میں لوگ پسند کرتے تھے, لیکن ان کی اصل جو شہرت وہ سیاست میں. کیونکہ آپ سیاست میں جب اس طرح بات کرتے ہیں, اگر آپ کے فالوور زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کے وہاں دفاع زیادہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. عمران خان پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی مضبوط طریقے سے پبلک پلیس پہ لاکھوں کی تعداد میں عوام سے خطاب کرتے ہیں. جب آپ کے فالوور بھی لاکھوں ہو جائیں گے تو پھر آپ کو کوئی نہیں روکے گا. پہلے اپنے فالوورز کی تعداد بڑھائیں. وہ ایسے بڑھتی ہے, عقل کی بات کرنے سے ہی بڑھتی ہے نا. آپ ملک کے اندر بیڑا غرق ہو جائے, فالوورز کیا کرنے ہیں آپ نے. اور پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے والد صاحب اور آپ کی والدہ صاحبہ اور آپ کے رشتہ دار, مامے, چاچے, آپ کے خالہ, آپ کے پھپھا, آپ کے ہی ماموں, انہوں نے ووٹ نہیں دیا عمران خان صاحب کو. انہوں نے 10 سال ووٹ نہیں دیا عمران خان صاحب کو. تو آپ مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں؟ پاپولیرٹی جو ہے وہ ٹی وی پہ آ کے بنتی ہے, اپنی بات کرنے سے بنتی ہے. اور وہ جب آپ صحیح بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کی طرف کھنچے آتے ہیں. برابری پارٹی پاکستان آئی ہی 99% لوگوں کی بات کرنے کے لیے, اور جس دن یہ بات لوگوں کو پہنچنی شروع ہو گئی کہ لیڈرشپ اب چینج کرنی ہے پاکستان کی لیڈرشپ جاگیردار, سرمایہ دار, مافیاز نہیں اب کر سکتے, اور یہ بڑی ہو گئی ہے. 1% لوگ اس پورے ملک کے نظام کے اوپر جو ہے وہ قابض ہیں. یہ نہیں اور ہو سکتا, ابھی اور نہیں چلنا. 99% لوگ سیاست میں اتریں گے, وہ الیکشن لڑیں گے, تنظیم سازی کریں گے, اور اپنے ہی لوگ کھڑے کریں گے اور اپنے لوگوں کو ووٹ دیں گے, کیونکہ ووٹ بھی آخر کر 99% نہیں دینا ہے. یہ وہ بھروسہ ہے جو ان کے اندر ہم نے قائم کرنا ہے. انشاءاللہ ہم جلدی قائم کریں گے. جواب صاحب, آپ نے جہاں پہ تقریر کی وہاں پہ کارکن میڈیا کے زیادہ تھے. اگر آپ لاڑکانہ میں جا کے زرداری کے خلاف, جاتی پورا میں جا کے نواز شریف کے خلاف تو ریئیکشن تو ہوگا. آپ کو خود احساس ہونا چاہیے کہ وہ میڈیا کے کارکن. تو میں تو اپنی بات پھر بھی کروں گا نا, میں تو اپنی بات کروں گا. ہم نے تو اصل بات کرنی ہے کہ لوگ جو ہیں ان کا بیڑا غرق ہو گیا اس ملک میں. ہم نے بتانا ہے کہ آپ ساتھ دھوکے ہو رہے ہیں. ہم نے بتانا ہے کہ وہی جاگیردار, وہی سرمایہ دار, وہی مافیاز پھر آپ کو ایک اور پارٹی کی طرف سے آ کے اسی طرح لوٹ رہے ہیں. اسی لیے آپ
کہ ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، آپ کی تنخواہیں نہیں بڑھ رہی، اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، آپ کی نہیں بڑھا رہے، یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں، ہم نے بتانا ہے لوگوں کو. تو ہم چاہے لڑکانا ہو ہم وہاں بتائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی والے کتنی برداشت رکھتے ہیں. ہم جا کے دوبارہ لاہور، کراچی، اسلام آباد ہر جگہ بتائیں گے. اس کے علاوہ ہم ادھر بھی جائیں گے، پختونخوا میں بھی، پھر ہم پنجاب میں بھی مسلمین بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان آخر کار ان تمام لوگوں کا ہے، 99% لوگوں کا، اور یہ سارے کے سارے ابھی صرف ایسے سوئے کر رہے ہیں کبھی ایک پارٹی دوسری پارٹی کی طرف. ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ پارٹیاں ان کی ہیں نہیں. یہ پارٹیاں ان لوگوں کی ہیں جو الیکشن لڑ سکتے ہیں 2-2 کروڑ 4-4 کروڑ 10-10 کروڑ لگا کے. آپ سارے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے. جب تک آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے، آپ کا دل بھی کرے آپ نہیں لڑ سکتے. اس ملک میں سیاست جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سیاست وہ ہوتی ہے جو باہر کے ملکوں میں ہوتی ہے. براک اوباما جو ہیں، براک اوباما ایک پروفیسر ہیں، وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں. وہ کیسے بنتے ہیں؟ کیونکہ مڈل کلاس پالیٹکس میں داخل ہوتی ہے. اسی طرح کیا اس سے پہلے بل کلنٹن نہیں تھے، لائر تھے، اسکالر تھے، وہ بھی بن جاتے ہیں. آج کل جو لیبر پارٹی ہے اس کے جو چیئرمین ہیں جیرمی کوربن، وہ کون ہے؟ وہ سائیکل پہ پھرتے ہیں بھائی صاحب، ایک ہیلمٹ پہن کے. وہ ایک عام آدمی ہے، وہ سائیکل پہ پھر رہے ہوتے ہیں، وہ تو گاڑی تک نہیں چلاتے. تو ایسے لوگ جو مڈل کلاس سے ہوں، محنت کشوں سے ہوں، نوجوانوں سے ہوں، جب تک وہ نمائندگی نہیں کریں گے اپنے طبقے کی، جو برابری پارٹی پاکستان کہہ رہی ہے، جو آج تک 70 سال کی تاریخ میں پاکستان کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جب تک یہ لوگ نہیں آئیں گے سیاست کے دائرے میں، جب تک یہ پارلیمنٹ میں خود نہیں جائیں گے، جب تک اپنے لیے قانون نہیں بنائیں گے، ان کے لیے نہیں کوئی بنانے والا. کیونکہ 1% کبھی 99% کے لیے قانون نہیں بناتے، بلکہ الٹا وہ 99% کو جب ان کا پاور آ جاتی ہے تو وہ ان کو اور اپریس کرتے ہیں، وہ ان کے خلاف قانون بناتے ہیں، وہ ان کو کام پہ لگاتے ہیں، ان کو ویجز نہیں دیتے، ان کو ٹریڈ یونینز نہیں بنانے دیتے، ان کو سوشل سیکورٹی نہیں دیتے، ان کو پینشن نہیں دیتے، ان کو اولڈ ایج بینیفٹس نہیں دیتے، ان کو اوور ٹائم نہیں دیتے. یہ سب آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس لیے یہ تمام جو گورنمنٹس ہیں یہ کیونکہ افسر شاہی کو ملا کے اپنے ساتھ ملک کے اندر ایک خاص 1% رولنگ کلاس ہے جس کا ایک تسلط برقرار رکھے ہوئے ہے. اس کو توڑنے کے لیے برابری پارٹی پاکستان آئی ہے، اور ہم اس ملک میں 99% کی اجارہ داری چاہتے ہیں سیاسی نظام کے اوپر. بہت شکریہ جی.